نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی ان ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفات متقین کا تعارف ذکر کیا ہے، اور یہی وہ راہ ہے کہ جس کے لیے بندے نے اپنے رب سے دعا کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ان 5 آیات میں بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم کہ یہ وہ راہ ہے کہ جو میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اب ان کی صفات میں ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ متقین ہیں۔ پھر متقی وہ ہوتا ہے یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب رکھتا ہے، اور متقی وہ ہوتا ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک صفت یہ بیان کی کہ سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر تمام مفسرین نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا کہ قرآن پاک کا یہ جو انداز ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اے نبی وہ کتابیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں یا جو آپ پر نازل ہوئی ہے، یہ انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بڑی واضح دلیل ہے۔ اور یہ انداز قرآن پاک میں صرف ایک جگہ پر نہیں ہے، تقریباً 50 جگہوں پر اللہ نے قرآن پاک میں یہی انداز اختیار کیا ہے۔ گویا کہ یہ ختم نبوت کی قرآن پاک میں ایک دلیل نہیں، پورے قرآن پاک میں تقریباً 50 دلیلیں بنتی ہیں قرآن پاک کے الفاظ میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل ہیں۔ اب دلیل کیا بنتی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ان 50 آیات میں، متعدد جگہوں میں قرآن پاک میں آ رہی ہیں کہ میرے نبی، آپ سے پہلے نبی اور آپ بعد والے کسی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کا ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کا ذکر نہیں ہے۔ نبی، رسول، وحی اور کتاب، ان تینوں چیزوں کے پہلے ہونے کا ذکر تو ہے، لیکن ان تینوں چیزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کوئی کتاب نازل ہونی ہوتی یا وحی کا سلسلہ باقی رہنا ہوتا، تو رب العالمین جو ہے وہ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں لازمی کرتے، بلکہ یہ زیادہ ضروری ہوتا۔ سابقہ آسمانی کتابیں وہ تو چلی گئی ہیں، اب ان پر ان پر جو ہے ایمان رکھنا یہ سمت کے لیے اجمالاً ضروری ہے۔ یعنی ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اجمالی طور پر سابقہ انبیاء کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تفصیلی نہیں۔ کیوں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کتابیں منسوخ بھی ہو گئی ہیں، ان میں رد و بدل بھی ہے، وہ ان میں تحریف بھی ہو گئی ہے، وہ اصلی حالت میں موجود ہی نہیں۔ اور پھر دوسرا کہ ان کے احکام جب منسوخ ہو گئے ہیں تو اس امت کو اس بات کا مکلف ہی نہیں بنایا گیا کہ اس کتاب میں جو شریعت لکھی گئی ہے اس پہ عمل پیرا ہوں۔ بس اجمالی ایمان ہو کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے سچی کتابیں تھیں، اپنے اپنے وقت پر اللہ نے اپنے ان نبیوں پر نازل کی تھیں۔ 4 جو ہے وہ بڑی کتابیں اور 100 صحیفے ہیں، تو یہ اللہ نے نازل فرمائی تھیں، یہ اجمالی ایمان ہے اور بات۔ لیکن بعد میں جو آنے والی بات ہے یہ تو زیادہ ضروری تھی کہ امت کو بتا دیا جاتا کہ میرے نبی کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہے، یا کسی وحی نے نازل ہونا ہے، یا کوئی کتاب نازل ہوگی،
تو جب اللہ نے جو زیادہ ضروری چیز تھی اس کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کتاب نے نازل ہونا ہے، نہ کوئی وحی ہے، اور نہ قیامت تک کسی نبی اور رسول نے دنیا میں آنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے اور دلیل ہے قرآن پاک میں، اور ایک آیت کا ایک جو انداز ہے یہ تقریباً 50 بار جب تکرار کے ساتھ آیا ہے، تو گویا کہ یہ ختم نبوت کی قرآن پاک سے 50 دلیلیں ہمارے پاس آ گئی۔ اب ایک بات یہ ہے، اب دوسری بات اس کے بعد اللہ کی ذات ذکر فرماتی ہیں کہ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ صفت یہ بتائی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کے لیے دیکھیں قرآن پاک کا جو انداز ہے نا، اس کا جو اسلوب بیان ہے، اللہ پاک نے جو ان آیات کو جو ترتیب مرتب فرمائی ہے، اس ترتیب میں بھی متعدد مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں یہ انداز بتا دیتا ہے۔ کیسے؟ یہ جو آیت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے لیے آج کی جدید عربی میں یا عربی کے محاورے میں آسان سا ایک جملہ اگر آپ کہیں تو وہ یہ ہوگا یوقنون بالآخرہ، یوقنون بالآخرہ۔ یہ مختصر بھی ہے اور معنی وہی ہے کہ یقین رکھتے ہیں وہ آخرت پر، یوقنون بالآخرہ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اس انداز کی بجائے قرآن پاک نے کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، لفظ آخرت پہلے ہے، یوقنون بعد میں ہے۔ اب اس میں فائدہ کیا ہے؟ گویا کہ اللہ نے بتا دیا متقی وہ ہوتا ہے، اور یہ جماعت وہ لوگ ان لوگوں کی جماعت ہے بالآخرۃ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کی زندگی ہی ان کی زندگی کا مقصود ہے۔ یعنی لفظ آخرت کو مقدم کر کے نا، جو چیز مقصد کی ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن پاک پہلے کرتا ہے، اور جو دوسری چیز ہوتی ہے اس کا ذکر بعد میں ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں مثالیں بھی ہیں، احادیث میں اور عربی کی لغت میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اب اس میں مقصد کیا تھا؟ تو اس پوری ہجرت کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں دعوت اب جو ہے اس کا طریقہ کار جو دعوت چل رہی تھی وہ اتنی مؤثر نہیں ہو رہی، رکاوٹیں ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں۔ اب ایسا ماحول چاہیے کہ جہاں پر اللہ کے نبی آزادانہ طور پر اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ فرما سکیں۔ اب مقصد کیا تھا؟ مدینہ طیبہ میں جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت، اس کے لیے کھلی راہیں مت۔ اب صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ یہاں سے نکل جائیں، جانا مقصد نہیں تھا، مدینہ طیبہ میں پہنچنا اور وہاں پہ کام کرنا یہ مقصد تھا۔ اب دیکھیں قرآن پاک نے جب اس کا ذکر کیا کہاں پر؟ 15 پارے میں اللہ کی ذات جب اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ کہف میں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ۔ اب بتائیے آدمی اپنے گھر سے پہلے نکلتا ہے یا بعد میں نکلتا ہے؟ یعنی کسی جگہ میں داخل ہوتا ہے، مثلا میں مسجد میں آ کے داخل ہو گیا، اب میں گھر سے نکلتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ میں مسجد میں آ کے داخل ہو جاتا ہوں۔ اب جب ذکر کیا جا رہا ہے تو گویا کہ مسجد میں داخل ہونے کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے اور گھر سے نکلنے کا ذکر بعد میں۔ کیوں؟ کہ میرا گھر سے نکلنا اس کا مقصد کیا ہے کہ میں مسجد میں پہنچوں۔ اب مقصد کی بات کیا تھی؟ مسجد میں داخل ہونا، یہ مقصد تھا، گھر سے نکلنا مقصد نہیں، مسجد میں پہنچنا مقصد تھا۔ اسی طرح مکہ سے نکلنا مقصد نہیں، مدینہ طیبہ میں پہنچ کر رسالت کے منصب کو کما حق کو آگے پہنچانا یہ مقصد تھا۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ رب ادخلنی مدخل صدق کا ذکر پہلے کیا، واخرجنی مخرج صدق خروج کا ذکر بعد میں کیا۔ اب یہاں بھی کیا ہے؟ اللہ نے یقین کا ذکر بعد میں کیا، آخرت کا ذکر پہلے کر کے بتا دیا کہ یہ جو متقین لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقصود ہی نہیں، اصل مقصود ان کی دنیا میں آنے کا کیا ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس لیے اس کو مقدم کیا ہے اور یوقنون کو مؤخر کیا ہے۔ اب ایک بات یہاں پہ یہ ہے، دوسری بات اب یہاں پر ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیچھے جو چل رہا ہے الذین یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب بھی ہے، پھر اس کے بعد
والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں بھی یؤمنون ہے، لیکن جب بالآخرہ کی بات آئی تو یہاں یؤمنون نہیں ہے، یعنی پچھلی جو ترتیب چل رہی تھی تو لگتا تو یہ تھا کہ یہاں بھی وہی ترتیب ہو، کیا وبالآخرۃ ہم یؤمنون، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وما انزل، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یؤمنون، یہی ہوتا، لیکن یہاں پر یہ لفظ یؤمنون کو چھوڑ کر یو کے نون کہا ہے، وبالآخرۃ ہم، یو کے نون وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب گویا بتا دیا گیا کہ صرف آخرت پر ایمان لانا ہی ہمیں کامیابی کے راستے پر نہیں چلائے گا جب تک کہ آخرت کی زندگی پر ہمیں کامل یقین نہ ہو۔ اعمال صالحہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت کے دیکھیں، یہ جو یؤمنون بالآخرہ ہے، آخرت کا جو یقین ہے، بالآخرۃ ہم یو کے نون، یہ تو پیچھے اس میں یؤمنون بالغیب میں آ گیا ہے۔ یہ یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، برزخ ہے، فرشتے ہیں، آسمان ہے، یہ جو کچھ بھی اللہ کے نبی کی سچی زبان سے نکلا وہ سارا کچھ، وہ کیا یؤمنون بالغیب۔ اب اسی یؤمنون بالغیب میں آخرت میں بھی تو شامل ہے۔ اب آخرت کو دوبارہ کیوں ذکر کیا گیا؟ تو پیچھے ایک مثال میں نے سورہ فاتحہ میں ذکر کی تھی۔ مثال کیا تھی؟ اللہ کی ذات سورہ فاتحہ میں جو ہمیں بتاتے ہیں نا، وہاں پہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ استعانت جو ہے وہ عبادت میں شامل ہے، لیکن ہم نے عبادت کے بعد استعانت مدد مانگنے کا ذکر پھر کیا تھا۔ مدد مانگنا بھی عبادت ہے، باقی ساری عبادتیں بھی ہیں، باقی ساری عبادتوں کا ذکر کر کے اور جو مدد مانگنے کا ذکر پھر کر دیا تو میں نے کہا تھا یہ ہوتی ہے تخصیص بعد التعمیم۔ ایک چیز کو عام ذکر کیا گیا ہے، پھر اس میں سے کسی ایک خاص چیز کا ذکر دوبارہ کسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ نے یؤمنون بالغیب کا ذکر سب میں کر دیا، لیکن بالآخرۃ ہم یو کے نون، آخرت کا ذکر اس کو خاص کرنے کے لیے یہ ہے جی تخصیص بعد التعمیم۔ اور یہ تخصیص بعد التعمیم کیوں کی گئی ہے؟ کہ تمام عقائد میں آخرت پر یقین رکھنے کا عقیدہ ہی وہ عقیدہ ہے کہ جو انسان کی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب لا سکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہونا تو پوری دنیا کے انسانوں کو کوئی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں لگا سکتا، ان سے اچھے کام ہوں یا معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب بندے کے دل میں اپنی آخرت پر یقین نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اور یہاں پر لفظ یقین کہا گیا ہے، ایمان نہیں کہا گیا۔ کیا مراد ہے یقین سے اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ تو اصل میں یقین کہتے ہیں ایسے علم کو، اس میں ایسی پختگی ہو جائے، ایمان میں اتنی پختگی ہو جائے کہ وہاں پر کسی قسم کا شک اور تردد باقی نہ رہے۔ شک اور تردد سے مراد کیا ہے؟ کہ بندہ جو ہے وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہو یا اللہ میں آخرت کو مانتا ہوں، پتہ ہے برزخ کی زندگی ہے، اللہ کے حضور کل میدان محشر میں پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، یہ جواب دہی کا احساس اور خیال، یہ آخرت کا جو یہ کہتا ہے میں سب کچھ مانتا ہوں، لیکن کرتا کیا ہے؟ پھر وہ بددیانتی بھی کرتا ہے، پھر وہ رشوت بھی لیتا ہے، پھر وہ سود بھی کھاتا ہے، پھر وہ آرام سے بچتا بھی نہیں، پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بغاوت بھی کرتا ہے، لیکن جب پوچھو تو کہتا کیا ہے کہ میں تو آخرت کو مانتا ہوں، آخرت پر یقین رکھتا ہوں۔ اب آخرت پر یقین کا معنی یہ ہے کہ ایسا یقین ہو کہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ بات ہو، جو بھی کام کرنے لگے، کام کرتے ہوئے اسے خیال آ جائے میں نے تو رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ رشوت لے رہا ہوں، یہ بھی میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ حرام کھا رہا ہوں، تو ہر وقت اس کا احتجاج جو ہے وہ انسان کے ذہن میں موجود ہو، تو یہ جو تصور ہے اور یہ سوچ ہے یہ انسان کو تبدیلی کے راستے پہ لا سکتی ہے۔ ورنہ آپ دنیا میں بڑے سخت سے سخت قانون بنائیں، اب جو عادی مجرم ہیں وہ تو جرم کریں گے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ ان کی تو عادت ہو گئی ہے، وہ سزا بھی بھگتیں گے، باہر آئیں گے، پھر وہ جرائم کریں گے، کوئی روکنے کا راستہ نہیں۔ باقی رہ گئے پیچھے وہ لوگ کہ جو کسی سزا کے ڈر کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہے، تو جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، خلوت ہو، تنہائی ہو، جہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو وہاں سے کون روکے گا کہ بس گناہ کے کام سے روک جائے؟ اب وہاں پر روکنے والی صرف ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی نظریہ ہے کہ کل میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور یہ جو کچھ عمل ہے اس کا میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ جواب دہی کا احساس اور تصور
اور اسی تصور اور عقیدے اور نظریے نے، اسی یقین نے آج سے 1400 سال پہلے معاشرے میں وہ اتنا عظیم جو ہے وہ ایک ماحول اور معاشرہ تشکیل دیا تھا کہ قیامت تک اب اس کی مثال جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور جس کو خیر القرون کہتے ہیں، اب اس کی ایک مثال ذکر کر دوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ دیکھیں آخرت کا یقین کیا چیز ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، ان کے دور خلافت میں وہ ایک دفعہ سفر پہ نکلے۔ اب یہ اس طرح کا جدید دور تو نہیں ہے، آج جو پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، سب اس کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس کی شکل دیکھی ہوئی ہے، ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں، موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں، میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں، فیس بک پہ اس کی شکل دیکھ لیتے ہیں، آتی ہے صاحب، اس کا بیان بھی ہوتا ہے، اس کی آڈیو بھی ہوتی ہے، اس کی ویڈیو بھی، سب کچھ مل جاتا ہے، اس کی تصویریں بھی ہیں۔ لیکن وہ ایسا دور تو نہیں تھا، اور اتنی وسیع سلطنت میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے، اور وہاں کے وہ امیر المومنین ہیں۔ اب قریب کے شہروں کے علاوہ دور کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کا حلیہ کیسا ہے، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، ان کی وجاہت کیسی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو جب فتح کرنے کے لیے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم آئے تھے تو انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں سے دیکھ کر آپ کی حلیوں کو پہچانا اور کہا تھا یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں پہ اللہ نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، بغیر جنگ کی چابیاں حضرت عمر کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ تو اس وقت ایسا دور تھا۔ اب حضرت عمر نکلے سفر پر، اب دور دراز کے کسی علاقے میں چلے گئے، کوئی ویرانہ ہے، صحرا ہے۔ اب بھوک محسوس ہوئی تو وہاں پر ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا۔ اب اس بکریاں چرانے والے سے کہا کہ بھائی یہ جو بکری ہے اس کا دودھ نکال کے، پہلے تو کہا کہ یہ بکری جو ہے یہ آپ مجھے بیچ دیں، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ میں بیچتا نہیں ہوں، یہ میرے مالک کی ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں بیچ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرو کہ دودھ نکال کے اس کا مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، مالک کی اجازت کے بغیر میں دودھ بھی نہیں آپ کو دے سکتا۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کا امتحان لے رہے تھے نا، اب اسے کیا پتہ یہ عمر ہیں، یہ امیر المومنین ہے، یہ فاروق اعظم ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں، وہ تو عام آدمی سمجھ کر ان سے گفتگو کر رہا ہے، اور جنگل میں بکریاں چرانے والا ایک چرواہ ہے۔ اب ایسا وہ آدمی ہے۔ اب اس سے کہا کہ یہ دودھ ہی نکال کے تھوڑا سا دے دو۔ اس نے کہا نہیں، مالک کی اجازت کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر اسے کہتے ہیں کہ تجھے کیا پتہ ہے، اس کو مالک کو کیا پتہ ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے، تو بیچ بھی دے تو اسے کوئی پتہ نہیں، دودھ نکال کے دے گا تو تب اسے کیا پتہ چلے گا۔ اب جب اس آدمی نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو انگلی آسمان کی طرف کر کے بلند آواز سے کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهَ، بھائی مالک نہیں دیکھ رہا تو میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ فَأَيْنَ اللَّهَ، جنگل میں، تنہائیوں میں، صحراؤں میں، رات کی خلوتوں میں، اندھیروں میں، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ اور یہ فکر بن جائے نا، یہ انسان کی زندگی کو پھر تبدیل کر سکتی ہے، اور اسی سے انسان کے وجود اور زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ یہ وہ انقلابی عقیدہ تھا، اسی وجہ سے اس کو خاص طور پر پھر ذکر کیا ہے، ورنہ یؤمنون بالغیب میں یہ شامل تھا، لیکن پھر کیوں ذکر کیا؟ یہی بتانے کے لیے کہ بھائی جب آخرت کا یقین نہیں آئے گا نا تو پیچھے جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں ان پہ کسی پر بھی عمل نہیں ہو سکے گا۔ عمل تب ہی ہو سکے گا کہ آخرت پر کامل تمہارا یقین ہوگا۔ اب اس کو ذکر کر دیا گیا، پھر اس کے بعد آخر میں ان کا انعام ذکر کیا گیا، اولئک علی ھدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں۔ اب اولئک کہہ کر حصر ہے، معنی یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بس ایک ہی ہے، متعدد راستے نہیں، بس یہ ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی قرآن کی ہدایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، یہ ایک ہی راستہ ہے۔ اولئک علی ھدی، اس راستے پر جو ہوں گے یہی ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ فلاح کی ایک مختصر سی بات ذکر کر دوں، باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ تو فلاح جو ہے یہ عربی میں تمام جو ہے یہ اہل لغت نے، لغت کے جتنے امام ہیں سب نے یہ بات لکھی ہے کہ عربی زبان میں صرف ایک جو لفظ ہے نا، لفظ فلاح، ہم اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ خیر، بھلائی، کامیابی۔ اذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ معنی کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی زبان اپنے طور پر اپنی زبان میں اس کا صحیح معنی نہیں کر سکتی۔ اردو میں ہم خیر کہہ دیتے ہیں، بھلائی کہتے ہیں، دوسرے اہل زبان کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہوں گے، لیکن اہل عربی کی اہل لغت نے یہ بات لکھی ہے
کہ یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی اچھائیاں، بلائیاں، برکتیں، خیر سب کی سب اس لفظ میں شامل ہے۔ اب یہاں میں نے اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں اذان میں ہماری جو اذان ہے یہ کیا ہے؟ جب ہم بلاتے ہیں نمازیوں کو مسجد میں نماز کے لیے تو اذان دی جاتی ہے، اور یہ اذان کے الفاظ من جانب اللہ ہیں، یہ بات میں کسی کی ایجاد نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حدیث میں ذکر نہیں کیے، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو یہ بتایا ہے کہ یہ اذان پڑھنی ہے۔ اب وہ اذان ہے۔ اب اس اذان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کامل، کہ سب دنیا اور آخرت کی جتنی اچھائیاں، جتنی بلائیاں، جتنی خیریں تمہیں چاہیے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے۔ تو نماز وہ ایسا عمل ہے کہ جس کو اتنی بڑی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اس کو بھی فلاح، حی علی الفلاح، اس کو بھی فلاح کہا گیا ہے۔ تو اس آیت میں کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح کامل، دنیا اور آخرت کی ساری خیریں، ساری کامیابیاں اللہ نے ان کے مقدر اور حصے میں کر دی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں۔ تو ان 5 آیات میں رب العالمین نے ایمان والے متقی لوگوں کی علامات کا ذکر کیا ہے۔ اب جو اگلی آیات ہیں ان میں اہل کفر کا اور پھر منافقین کا ذکر ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔